السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تحلیلات تکبیرات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے جس الہ العالمین احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت دے نال انسان بنایا مسلمان بنایا صراط مستقیم تے چلایا اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے امتی اور تابعدار بھی بنایا بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے جو ساری کائنات دے امام رہبر رہنما پیشوا مقتدا جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا ایک ایک حکم ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق نے حضرات ذی وقار عام طور تے علماء کرام خطبائے اعظام مختلف موضوعات اور عناوین مختلف مہینے اور مختلف ایام دی مناسبت نال بیان کرتے ہیں مثلا محرم دے اندر صحابہ دا تذکرہ ربیع الاول دے اندر رسول پاک دی سیرت دا تذکرہ رمضان المبارک دے اندر رمضان اور قرآن پاک دا تذکرہ ذی الحجہ دے اندر قربانی دے مسائل علی ھذا القیاس کچھ مضامین عنوان ایسے نے جڑے دن مہینے اور سالہ دے محتاج نے بلکہ ان عناوین نو ان موضوعات نو زندگی دا حصہ اور جز بنانا عین ایمان ہے مثال دے طور پہ ختم نبوت اے عنوان نہیں بعض اوقات نہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جی ختم نبوت دے عنوان تے جمعہ ہوئے گا خطبہ ہوئے گا درس ہوئے گا ختم نبوت عنوان نہیں ختم نبوت عین ایمان ہے اللہ احکم الحاکمین نے نبوت دا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تو اس کا آغاز فرمایا
اور نبوت کا اختتام اللہ کریم نے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خاتم النبیین بنا کے فرمایا۔ ختم نبوت قرآن پاک دے اندر اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً تقریباً 100 مقامات تے اللہ محکم الحاکمین نے اس عنوان کو بیان فرمایا۔ ختم نبوت 200 تو زیادہ احادیث اللہ کے رسول علیہ السلام دی، جنہ حدیثاں دے اندر اللہ دے حبیب نے وضاحت فرمائی کہ اللہ نے مینوں خاتم الانبیاء بنائے۔ مومنہ بھائیو، ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ سب تو زیادہ شہداء اسلامی تاریخ دے اندر بالخصوص قرون اولا، صحابہ دا دور، تابعین دا دور، سب تو زیادہ قربانیاں جس مقصد واسطے دیتیاں نے وہ ختم نبوت والا مسئلہ ہے۔ تسی احباب جانتے ہو ملک پاکستان دے اندر گزشتہ ایام اور گزشتہ مہینے اور سالہ دے اندر سب تو زیادہ جس مسئلے نو دبان دی کوشش کی تھی گئی اور متنازع بنان دی کوشش کی تھی گئی وہ مسئلہ ختم نبوت ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو ختم نبوت کا پہرے دار بنا دے۔ سوال یہ ہے نبی کون، رسول کون؟ مرزائی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ قادیانی نبی ہے، مسیلمہ دا بھی دعویٰ کہ میں نبی ہاں، سجا نامی عورت نے بھی دعویٰ کیتا میں نبیہ ہاں، اور ایسا بدبخت ہے ایک مرد ہے ایک عورت ہے، مرد بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہاں، عورت بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نبی ہاں۔ ناکامی دیکھیے، پتہ ہے کہ اسی دونوں جھوٹے ہاں، دونوں دا آپس دے اندر نکاح ہو گیا، اور پھر یہ سجا آندی ہے مسلمہ حق مہر تے مقرر نہیں کیتا تے میرا حق مہر کہندا تو اپنی امت نو جا کے کہہ 5 نمازاں جہڑیاں محمد مصطفیٰ نے تواڈے تے فرض کروائیاں نے میں تانوں 2 نمازاں دی چھٹی دے دیتی ہے، تساں 3 نمازاں ادا کرنیاں نے، اے 2 نمازاں میں تیرا حق مہر مقرر کر دیتا ہے۔ ہن ذرا توجہ کرو، دوست غصہ کر جاندے نے، جذبات آ جاندے نے، نہ سمجھی دے اندر نہ علمی دے اندر اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرماندے نے۔ میں بڑے ادب نال پیار نال درخواست کراں گا کسی بھی مسئلے نو اپنی انا دا، اپنی شخصیت دا، اپنی عزت دا، اپنے وقار دا مسئلہ نہ بنایا کرو۔ مومن دی عزت وقار شان اللہ پاک نے یا اپنے قرآن چ رکھی ہے یا محمد مصطفیٰ دی حدیث وچ رکھی ہے۔ ہن انہیں آکھیا ہے کہ 3 نمازاں جس بندے دا ختم نبوت تے ایمان ہے او دے تے کنیاں نمازاں فرض نے؟ سارے بولو 5۔ تے جیڑا ختم نبوت تے ایمان نہیں، مسلمہ تے سجا دے نکاح دے بعد اونا دی نبوت تے ایمان ہے، اونا دے نمازاں کنیاں فرض نے؟ 3۔ اساں دیکھنا ہے کہ 5 وقت دے نمازیاں یا 3 وقت دے نمازیاں، فیصلہ اساں خود کرنا ہے۔ اس سے زیادہ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کراں گا۔ سوال یہ ہے بہت سارے لوگ دعوے نبوت کیتے اور بہت سارے لوگ قیامت تو پہلا نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ سچا کون، جھوٹا کون، صحیح نبی کیڑا ہے،
فرضی تے بناوٹی نبی کیڑا ہے؟ میں صرف اتنی بات عرض کراں گا، اللہ احکم الحاکمین نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ معراج دی رات مسجد اقصی محبوب جا رہے ہیں، جبریل نبی پاک دے نال نے، مسجد اقصی دے اندر مصطفیٰ دا انتظار ہے۔ انتظار کرنے والے رب دے نبی اور رسول نے اتنا ہی نقطہ اتنی بات ذہن دے اندر بیٹھ جائے، مسئلہ حل ہو جائے، جنہ میرے مصطفیٰ دا استقبال کیتا ہے، جنہ حضور دی امامت دے اندر معراج دی رات نماز ادا کیتی ہے، او معصوم بھی نے، رب دے نبی بھی نے، جڑے اوتھے موجود نہیں او نبی تے رسول ہو سکدے۔ نبوت تے حملہ دو طرح دا، ابتدائی باتاں سمجھ آ گئیاں تو معاملہ سمجھ آئے گا۔ نبوت تے حملہ دو طرح دے نام، ختم نبوت تے حملہ ضروری نہیں کہ بندہ کہے کہ میں محمد مصطفیٰ میں نبی نہیں منتا تے وہ حضور دی رسالت دا منکر نہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جڑا نبی پاک نو نبی مندا ہے، آپ نو پیغمبر بھی مندا ہے، لیکن وہ عقیدہ ہے کہ حضور تو بعد بھی رسول اور نبی آ سکتا ہے، حضور کی نبوت کا منکر نہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ تو بعد نبی آ سکتا ہے، تے یہو جہا بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکات بھی ادا کرے، حج عمرہ بھی کرے، اپنی مسجد بھی بنائے، عبادت بھی کرے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، نبی پاک نو نبی ماندا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، قرآن پاک دی تلاوت بھی کرتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، تے یہو جہا بندہ مسلمان ہو سکتا نہیں، کیونکہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ ایک اور ہے جنہیں آخیا حضور تو بعد نبی آ سکتا ہے، ایک آندا ہے کہ حضور تو بعد نبی نہیں۔ اس بات پہ غور کرنا، نبی پاک خاتم الانبیاء نے، لیکن حضور تو بعد نبی تے رسول کوئی نہیں، لیکن فلاں شخصیت او معصوم بھی ہے تے نبیاں تو اعلیٰ بھی ہے۔ یہ بھی عقیدہ ہے نا، فلاں معصوم، فلاں معصوم اور انبیاء تو اعلیٰ۔ پہلا بندہ جنہیں نبی پاک نو نبی منے ہیں، آندا ہے حضور تو بعد نبی آئے گا، انہیں نبی پاک دے امتی نو حضور دی نبوت دے اندر برابر دا حصے دار بنایا۔ اور دوسرا جیڑا آندا ہے فلاں معصوم، فلاں انبیاء تو آندا ہے، انہیں آکھیا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ، فلاں جڑی ہستی ہے وہ محمد مصطفیٰ تو آل ہے، یہ تے پہلے کافر تو بھی بدتر ہے۔ تے مومن مسلمان ہو گئے جیڑا حضور نو خاتم الانبیاء مندا ہے، حضور دی ختم نبوت تے ایمان رکھتا ہے۔ 1880 تو لے کے 1920 سال مرزا قادیانی مسلسل 20 سال اس بات دا انکاری اور منکر ہے۔ کتاباں پڑھو مرزے دیاں، او دا لٹریچر دیکھو، خطبات دیکھو، 20 سال تک برملا کہندا ہے اور مسلمانوں تسی میرے تے شک کر دو، تہاڈا کی خیال ہے کہ میں نبوت دا دعویٰ کر دیا تھا، تہاڈا کی خیال ہے کہ میں نبی بننے والا ہوں؟ مسلمانوں میرے تے شک نہ کرو، میں نبی پاک نو نبی مننا، رسول مننا، پیغمبر مننا، مرشد مننا۔ اور دلی دی جامعہ مسجد دے اندر کہندا ہے مرزا قادیانی کہندا ہے لوگو میں نبوت کا دعویٰ اعلان کر کے کافر نہیں بننا چاہتا، میں نبوت کا دعویٰ کر کے دائرہ اسلام جو خارج نہیں ہونا چاہتا۔ 20 سال تک منکر ہے اور اس بات کا اقراری ہے کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی نے۔ روحانی خزائن
بہت معتبر انہاں دی کتاب ہے، اودے چ لکھیا ہے جدوں کسے سوال کیتا ہے بھی چنگا تہاڈا نبی ہے بھئی 20 سال تک آپ انکار کرتا رہے کہ میں نبی نہیں، میں رسول نہیں، میں پیغمبر نہیں، میں نبی بننا نہیں، تے 20 سالاں دے بعد انہیں آکھیا میں نبی ہاں، ایک کڈا بے وقوف بندہ ہے، تے وہ جواب پتہ کی دیتا ہے؟ انہاں دے سکالرز نے بڑے بڑے داناں نے روحانی خزائن دے اندر لکھ دے نے مرزا صاحب نو نبوت دی تاریخ دا علم نہیں سی، مرزا غلام قادیانی نو نبی بنن دی تاریخ دا علم نہیں سی، غلام احمد قادیانی دا خیال سی کہ نبی وہ ہوندا ہے جنوں اللہ کتاب دے، نبی وہ ہوندا ہے جہدے تے آسمانی کتاب نازل ہوئے، تے 20 سالاں دے بعد انہوں پتہ لگا کہ ضروری نہیں کہ نبی نویں کتاب لے کے آئے، تے پھر مرزا صاحب نو یقین ہویا کہ میں نبی اللہ لعنت اللہ علیہ۔ حضرات اگلا مسئلہ نبوت کی ضرورت کدوں پیش ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے جو جناب آدم تو سلسلہ چلایا ہے، امام الانبیاء دے اختتام فرمایا ہے، یہ کیویں پتہ چلتا ہے کہ نبی آنا ہے، رسول اور پیغمبر دی ضرورت ہے بے؟ کیویں پتہ چلتا ہے کہ ہن ختم نبوت دا اعلان ہو گیا ہے، نبی رسول تے پیغمبر دی ضرورت نہیں؟ پہلی بات جدوں تک دین مکمل نہ ہوئے، کسے پیغمبر دے دین نو اللہ پاک کامل و اکمل تے مکمل نہ بنان، مثال دے طور تے اجے دین دی ضرورت ہے، شریعت دی ضرورت ہے، احکامات دی ضرورت ہے، بچے کو داخل کراندے ہو پریپ نرسری دے اندر، اجے انہوں پہلی کلاس دی ضرورت ہے، پہلی کلاس جا سکتا ہے، تعلیم دا مرحلہ باقی ہے، 1 وچ ہو جائے، 5th دا مرحلہ باقی ہے، پرائمری وچ داخل ہے، مڈل دا سلسلہ باقی ہے، مڈل وچ بچہ داخل ہے، اجے انہیں ہائی سکول جانا ہے، تعلیم دا سلسلہ اجے باقی ہے، میٹرک تو بعد FSc BSc MSc MPhil PhD آخری ڈگری ہے، ایدے تو بعد تعلیمی سلسلہ منقطع، تعلیمی سلسلے دا اختتام اسی طرح جویں پریپ نرسری تو لے کے اختتام PhD دی ڈگری ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام تو نبوت دا سلسلہ اللہ پاک نے شروع کیتا ہے، کتے نوح نبی بن کے آئے، کتے ابراہیم آئے، کتے اسماعیل آئے، کتے شعیب آئے، ادریس آئے، سلیمان آئے، لقمان آئے، سلسلے چل دے رہے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، اللہ پاک نے میرے نبی نو بھیج کے ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اور جڑا سلسلہ نبی آدم کا شروع ہویا ہے، آخری پیغمبر اللہ نے محمد مصطفیٰ نو بنا دیتا ہے۔ اجے دین دی وچ گنجائش باقی ہے، تے نبی آندا ہے کوئی اور گل دسدا ہے، اجے ضرورت ہے کوئی اور نبی آندا ہے، تے جدو آمینہ دے لال آئے نا، اللہ پاک پتا کی آکھیا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت بھی دس دی ہے کہ میرے مصطفیٰ خاتم الانبیاء نے، اور یہودی آندے سن عمر ایت جڑی آیت میدان عرفات وچ اللہ نے محمد مصطفیٰ تے نازل فرمائی ہے نا، اور ساڈے نبی تے نازل ہوندے اسی اس دن نوں عید دا دن بنا لیندے، تے اللہ دے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے تساں تے عید دا دن بنانا کہ نہیں؟ اللہ پاک نے جدو میرے پاک محمد تے اس آیت نو نازل فرمایا، او دن پہلے مسلماناں تے عید دا دن ہے، حج دا موقع ہے، جمعے دا دن ہے، یوم عرفہ ہے۔ اللہ پاک نے کیا آخر توجہ کرنا، الیوم اکملت لکم دینکم،
الیوم اکملت لکم دینکم، میرے سونے دین مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، منج مکمل ہے، تعلیم مکمل ہے، ہن کمی بیشی کوئی نہیں۔ اللہ پاک یہ نہیں آکھیا کہ سونے میں تیرے دین نو صرف مکمل کیتا ہے، میرے لفظاں تے غور کر۔ اللہ پاک کہندے نا محبوب تیرا دین مکمل ہے، اے تے بھی اعتراض ہو سکدا ہے، جیڑی چیز مکمل ہوئے کسے نہ کسے بہتری دی گنجائش ہوندی ہے۔ میں کہاں مومن آباد دی الہدا مسجد دی تعمیر تسی کہو کہ جناب مکمل ہو گئی، لیکن میرے دوست ضرورت پہ سکتی ہے اے صفا بچھیاں نے یہ تے قالین بچھایا جائے، میرے دوست مسجد مکمل ہو گئی، یہ تے نواں لینڈر پایا جائے، مسجد مکمل ہو گئی، کھڑکیاں تروا کے ایلومینیم دیاں لگائیاں جان، مسجد مکمل ہو گئی، فلاں چیز دی ضرورت ہے، آندے ہو مسجد مکمل ہے، یہ فانوس لگ سکتا ہے، مسجد مکمل ہے، یہ گیزر لگ سکتا ہے، مسجد مکمل ہے، یہ سپیکر لگ سکتا ہے، مسجد مکمل ہے، یہ فلاں تعمیر ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک نے میرے نبی دے دین نو مکمل نہیں فرمایا بلکہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میرے سونیا میں تواڈے دین نو اکمل بنایا ہے، مکمل وچ تے گنجائش باقی رہ سکتی ہے، میں نو اکمل بنایا وے، اے دے وچ کمی بیشی دی گنجائش چھڈی کوئی نہیں۔ نبی آ سکتا ہے جے کوئی گنجائش باقی ہوئے۔ نمبر 2، نبوت دی ضرورت ادو ہوندی ہے جدو نبی دی تعلیم باقی نہ رہے، شریعت باقی نہ رہے، تبدیلی ہو جائے، لوگ گمراہ نے صراط مستقیم تو ہٹ گئے، ایک بندہ بھی راہ ہدایت نہیں، اور پیغمبر دی رسالت دا نام و نشان نہیں جے، ادو جناب کوئی نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ 500-600 سال جدو نبی عیسیٰ دی شریعت دے گزر گئے، مومن آبادی ہو عیسائیت دا اصل وجود باقی نہیں، نبی عیسیٰ دی انجیل دا اصل نسخہ باقی نہیں جے، ہن ضرورت پیغمبر تے رسول دی، شریعت تے دستور دی، کتاب تے دین دی۔ میں صدقے قربان جاواں 500-600 سال دے بعد عیسائیت بدل گئی، عیسائیت وچ تبدیلی ہو گئی۔ آمینہ دے لال علیہ السلام 1450 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا جے، آمینہ دے لال دا دین بھی محفوظ ہے، آپ دی شریعت بھی محفوظ ہے، آپ دا پیغام بھی محفوظ ہے، آپ دا اسلام بھی محفوظ ہے، آپ دا قرآن بھی محفوظ ہے، آپ دا کلمہ بھی محفوظ ہے، آپ دا منج بھی محفوظ ہے، آپ دی نماز بھی محفوظ ہے، آپ دا قیام بھی محفوظ ہے، آپ دے روزے بھی محفوظ نے، آپ دی زکاة بھی محفوظ ہے، صدقہ خیرات بھی محفوظ ہے، حج عمرہ بھی محفوظ ہے، اور پیغمبر دے اذکار بھی محفوظ ہے، پیغمبر دا سفر بھی محفوظ ہے، پیغمبر دا حضر بھی محفوظ ہے، سونے دی جلوت بھی محفوظ ہے، سونے دی خلوت بھی محفوظ ہے، اور نبی دیاں جنگاں بھی محفوظ نے، پیغمبر دے سلو نامے بھی محفوظ نے، اور پیغمبر دی زندگی تے شریعت دا اللہ پاک نے ایک حصہ محفوظ کر دیتا ہے، جدی زندگی نو اللہ محفوظ بنایا، جدی دین نو محفوظ بنایا، جدی شریعت نو اکمل بنایا، او دے تو بعد کسے نبی دی ضرورت، کیونکہ پہلے نبی آندے نے نا تے آ کے دس دے نے، اور لوگوں میں فلاں علاقے دا نبی، فلاں قبیلے دا نبی، فلاں بستی دا نبی، فلاں شہر دا نبی، فلاں پنڈ دا نبی، فلاں برادری دا نبی، مخصوص علاقے نے، مخصوص لوگ نے، اور آگے آندے نے اور لوگوں اور ساڈا کلمہ پڑھنے والے ہو، اسی کائنات دے نبی نہیں، سارے جہان دے نبی نہیں، ساری مخلوقات دے نبی نہیں، علاقہ بھی مخصوص ہے، شریعت بھی مخصوص ہے، تے آندے نے ساڈے تو بعد
ایک آنے والے آنے مثال دے طور تے اے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نال مخاطب نے تے آندے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. جیڑا نبی آندا ہے پہلے دی تصدیق کردا ہے. مثال دے طور تے عیسیٰ آئے کہندے نے نبی موسیٰ سچے نے تے جنہیں آنا ہے او دیاں خوشخبریاں دیندے نے. آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی آمینہ دے لال دے آندیاں خوشخبریاں دیندے رہنے. آنا ہی آنا ہے محمد مصطفیٰ نے. اسی مقصود سے لاکے تے ٹائم دے نبیاں جدو جگہ دے پیر دی واری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اور میرا نبی جہان دا نبی ہے. ایتھے ہی بس نہیں اگلی آیت میں عرض کیتا ہے اسی دے خاتم النبیین والی آیت پڑھنے ہیں نا میں عرض کیتا 100 تو زیادہ مقامات نے اشارتاً کنایتاً اللہ پاک نے ختم نبوت دے مسئلے نو بیان فرمایا ہے. اگلا قرآن دا مقام فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اے بھی ختم نبوت ہے. ختم نبوت اللہ فرماندے نے میرا نبی آئے گا میں انہوں دین دے کے بھیجے ہے میں انہوں ہدایت دے کے بھیجے ہے لیظہرہ علی الدین کلہ. جدو مصطفیٰ نے آنے سارے ادیان دا نام و نشان مٹ جانے میں محمد دے دین و سارے دینہ دے غلبہ عطا فرما دینا. ہونے دیتے اعتراض پتا کیوں ہوندہ اعتراض بھی سن لو. اللہ کہہ دینے مصطفیٰ دا دین سارے ادیان تے غالب ہوئے گا. عالمگیر رسالت مصطفیٰ بھی تے مومن آبادیوں میرا تواڈے تو سوال ہے میں اجازت دینا کسے نو پتہ ہے تے کھڑے ہو کے مینوں دس دے. نبی پاک علیہ السلام دی نبوت تے عالمگیر ہے 23 سال نبوت دے نبوت ملن تو بعد 23 سال میرے نبی دی نبوت دی زندگی ہے تے نبی پاک دا دین 9 لاکھ مربع میل صرف 9 لاکھ مربع میل. مینوں دسو نبی پاک دا دین سارے ادیان تے غالب ہو گیا ساری دنیا تے پہنچے اور جدو مصطفیٰ دا دنیا تو جان دا وقت آئے اجے تے 9 لاکھ مربع میل تے اسلام پہنچے. فرمایا نہیں سونیا نبی نہیں آئے گا رب وعدہ سچا کر کے دکھائے گا. وعدہ کی میں سچا ہوئے آقا گئے 9 لاکھ مربع میل میرے ابو بکر دنیا تو گئے 13 لاکھ مربع میل میرے فاروق گئے 22 لاکھ مربع میل عثمان و علی گئے 44 لاکھ مربع میل. معاویہ میرے معاویہ آئے دنیا تو گئے 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل تے اللہ ذوالجلال نے محمد دے دین نو غلبہ عطا فرما دیتا ہے. سوال ہے مصطفیٰ دے بعد نبی آنا کوئی نہیں. توجہ ہے جے نا نبی نہیں آنا تے نبی نوح نے کنے سال تبلیغ کیتی ہے بھئی کنے سال 950 سال تے میرے آقا 23 سال
نبی نو 950 سال واز کیتی ہے، تھوڑا جہا علاقہ چند بندے مسلمان، ربا سونیا آمینہ دے لال نو صرف 23 سال اینی تھوڑی عمر عطا فرمائی ہے۔ میرے نبی دے دین نو غلبہ کمیں ملے گا؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا آلو دنیا والو ذرا توجہ کرنا، پہلے نبی بھی میرے، رسول بھی میرے، شریعت بھی میری، کتاباں بھی میریاں، میں کسے دی نبوت اور رسالت شریعت کتاب دی حفاظت دا ذمہ نہیں لیا۔ جیڑی کتاب میں آمینہ دے لال تے نازل کیتی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور جیڑی کتاب دے قانون میں آمینہ دے لال نے دیتے اے دے دین دیاں حفاظتہ میں رب نے آپ کرنیاں نے۔ اللہ اللہ۔ اور دوجی گل ہے نبی نوح دے بھی ساتھی نے، میرے جملے تے غور کرنا، اللہ نے نبی نوح نو بھی ساتھی عطا فرمائے نے، حضرت عیسیٰ نو بھی حواری عطا فرمائے نے، نبی موسیٰ نو بھی نیک امتی عطا فرمائے نے، نوح نو بھی ملے، خلیل نو بھی ملے، زبیر نو بھی ملے، کلیم نو بھی ملے، شعیب نو بھی ملے، الیاس نو بھی ملے، سب نو ملے نے۔ دین غالب نہیں، کیونکہ پہلے نبیاں کول نہ ابو بکر نہ عمر، اللہ فرماندے نے سونیا میں تینوں ابو بکر دیاں گا، میں تینوں عمر دیاں گا، عثمان دیاں گا، علی دیاں گا، میں تینوں سعد و سعید عطا کراں گا، میں تینوں حسنین کریمین عطا کراں گا، میں تینوں بدر والے احد والے اے سونیا میں تینوں اے ہو جائے صحابہ عطا کراں گا جنہ دا اپنا ایمان بھی محفوظ ہوئے گا، تیرے دین بھی محفوظ کرنگے۔ پہلے نبیاں تے رسولانو اللہ نے اے ہو جائے صحابہ عطا فرمائے۔ اے کمپیوٹر دا دور ہے نا، بڑی ترقی ہو گئی ہے جی، فلاں بندے وہ دی ایک ایک چیز محفوظ ہے، فلاں بندے دی ایک ایک چیز محفوظ ہے، فلاں بندے دی زندگی دا حصہ محفوظ ہے، جنہ بھی تسی محفوظ کر لو کتے نہ کتے کمی ہے، کتائی ہے رے، بازار گیا کی خریدیا ہے، بیمار ہویا کیڑی میڈیسن، کیڑا علاج، کیڑے تعلق دار، کتے نہ دشمنی، کوئی نہ کوئی زندگی دا پہلو تشنا ہے۔ تے آمینہ دے لال دی زندگی نو اللہ پاک نے ہر لحاظ نال محفوظ بنا دیتا ہے۔ میں لمبیاں گلاں نہیں کرنیاں، ٹائم تھوڑا ہے، صرف ایک جملہ دین لگا جے تینوں سمجھ آ جائے تو آدھے مصطفیٰ جیسا، مصطفیٰ جیسا، میرے آقا جیسا، میں کہاں گا میرے نبی دے امتیو، میرے جملے، میرے ایمان، میرے اعتقاد تے غور کر، اور کائنات دی اندر میرے نبی دے بلال جیسا قیامت تک نہیں جے آ سکتا، جے اس امت وچ بلال جیسا نہیں آ سکتا، نبیاں دی جماعت وچ آمینہ دے لال جیسا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پہلیاں کتاباں مکمل بھی نہیں، اکمل بھی نہیں، کامل بھی نہیں، محفوظ بھی نہیں، تسی حیران ہو گے پہلیاں اللہ نے شریعتاں دتیاں نے نا، اللہ لکھیاں لکھائیاں کتابی صورت دے اندر نازلہ بہر روح الامین، میرے نبی دی واری آئی، طریقہ کار بدل گیا، پہلیاں شریعتاں وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، تختیاں تے لکھ کے محفوظ بنا کے جمع کر کے ایک جگہ تے نبی نو عطا فرمائی ہے۔ مومن آبادی ہو
پہلیاں شریعتاں مجتمع جمع شدہ ملیاں بکھر گئیاں، شریعت بھی بکھر گئی، کتاب بھی بکھر گئی، امت بھی بکھر گئی۔ آمینہ دے لال دیواری آئی اور قرآن کتابی صورت وچ نہیں جے ملیا، لکھیا لکھایا ان اوراق دی صورت وچ نہیں ملیا۔ کدی کوئی آیت، کدی کوئی رکوع نازل ہوندا ہے، کدی کوئی صورت نازل ہوندی ہے، کدی کوئی صفحہ نازل ہوندا ہے۔ پہلیاں کتاباں کتابی صورت وچ ملیاں، آپ بھی بکھر گئیاں، امت بھی بکھر گئی۔ نبی پاک نو کتاب ملی ہے، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قرآناً عربیہ، یہ کتاب کری ہے نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے تے نازل کیتی، نازل بہ الروح الامین، جبریل لے کے آئے۔ اللہ دی قسم ہے نبی دی شریعت تبدیل نہیں، قرآن دی زیر زبر وچ فرق نہیں، قرآن دے الفاظ پاریاں تے صورتاں وچ فرق نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے نبی پاک تے نازل ہونے والی کتاب قرآن نو بھی محفوظ کر دیتے، میرے نبی دی زبانے اطہر وچوں نکلن والی احادیث نو بھی محفوظ بنا دیتے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نبیاں نو بلایا، انبیاء دا اجتماع، کلا مشہور نے میں تیرا ایمان تازہ کرنا چاہنا۔ نبی بیٹھ گئے، نبیوں میں تو انو نبوت دیاں گا، رسالت دیاں گا، کتاب دیواں گا، شریعت عطا کراں گا۔ اے اللہ سونیا بلایا کیوں، جمع کیوں فرمایا؟ فرمایا تو اڈے نال وعدہ کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ وعدہ کرو میرا مصطفیٰ آ جائے، میرا نبی آ جائے، خاتم الانبیاء آ جائے، پھر اپنیاں نبوتاں دا تذکرہ نہیں کرنا، اپنیاں کتاباں دا تذکرہ نہیں کرنا۔ ثم جاءکم رسول، میں پہلے نبیاں دے کلمیاں نو دیکھیا، مینوں کل سمجھ آ گئی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، صفی دے وچ نکتہ ہے، کلمے دے وچ نکتہ ہے، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ کلمے دے وچ نکتے نے، نبیاں دے ناماں دے وچ نکتے نے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اے دے وچ نکتہ نہیں جے، محمد الرسول اللہ، نکتے آئے، مکان بنیا، اٹ دی گنجائش باقی ہے۔ فرمایا محل تعمیر ہو گیا جے، محمد الرسول اللہ، جنہیں نبی دے کلمے میں نکتہ نہیں جے، نکتے دی گنجائش نہیں جے، جیڑا نبوت دا محل اللہ پاک نے بنایا، اے دے چ ختم نبوت دی اٹ دی گنجائش رکھی ہے۔ میں مصطفیٰ ہوں، نبی بنا کے، رسول بنا کے، خاتم الانبیاء بنا کے، ختم نبوت والا اعلان کر کے نبوت دے سلسلے نو بند کر چھڑے۔ حضور کی آنکھیں سننا دا ان الرسالت والنبوت، مرزائی آندے نے
قادیانی اپنے آپ نبی نہیں بنیا، نبی پاک خاتم النبیین، خاتم دا معنی مور ہوندی ہے، نبی پاک نے نبیاں پہلے تے بھی آپ مور لائی ہے، مور لا کے مرزے نو نبی بنایا ہے۔ یہ تو مننا ہے کہ میرا نبی سچا ہے، یہ تے مننا ہے نا کہ میرے نبی کو اختیار ہے تیرے عقیدے کے مطابق، پھر سن میرا مصطفیٰ کی کہندا ہے، فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو رسالت بھی ختم، نبوت بھی ختم، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، فلا رسول بعدی ولا نبی، میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی سچا نبی رسول آ سکتا۔ انہو دوسری حدیث، انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اور میرے امتیوں میرے بعد نبی کوئی نہیں، تواڈے بعد امت کوئی نہیں۔ حضرت علی نے نہیں فرمایا، علی اسی جہاد تے جا رہے ہیں تو مدینہ پاک وچ رہنا ہے، مشہور واقعہ ہے۔ سید علی فرماندے نے سونے محبوبہ دلیر شجاع بہادر شیر خدا نو چھڈ کے مدینہ پاک جا رہے، عورتاں دے اندر بچیاں دے اندر علی دا دل کرتے دشمن دا مقابلہ کرے، فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی موسیٰ گئے نے ہارون نو چھڈ کے گئے، علی موسیٰ گئے نے ویر ہارون نو چھڈ کے گئے، جی میں موسیٰ اپنے ویر ہارون نو چھڈ کے گئے، میں محمد اپنے چاچے دے بیٹے اپنے ویر علی نو چھڈ کے جا رہا، جی میں تعلق ہارون دا موسیٰ دے نال، اے میں علی تیرا تعلق میرے نال، فرق کے وے موسیٰ بھی نبی ہے، ہارون بھی نبی ہے، لا نبی بعدی اللہ لا نبی بعدی۔ علی تیرا میرا تعلق موسیٰ ہارون والا، موسیٰ دے بعد نبوت دا سلسلہ باقی ہے، رسالت دا سلسلہ باقی ہے، ہارون نبی ہے، لیکن فرق کے وے علی میرے بعد نبی کوئی نہیں، اللہ نے مینوں خاتم الانبیاء بنا دیتا ہے۔ نبی آنے نے کیوں بھی نبی آنے نے کہ نہیں، رسول پاک تو بعد حضور تو بعد 30 نبی آنے نے، 30 نبی 30 انہو سیکون، اور جے کوئی نبی نہ ہوندہ دعویٰ کرے، جے مرزا نہ کہندا کہ میں نبی ہاں، مسلمہ نہ کہندا کہ میں نبی ہاں، دیگر بے ایمان نہ کہندے میں نبی ہاں، اور میرے نبی دی تے نبوت و رسالت تے شک ہوندا، لوگ انگلی اٹھاندے مصطفیٰ دی نبوت رسالت امانت دیانت تے، کیوں؟ آقا کی فرمایا ہے، فرمایا انہو سیکون فی امتی، 30 اونے نے سلاسون کذابون، نشانی سن لو، 30 اونے نے جنہ کہنا سی نبی، جی میں اللہ رب ہے نا، اللہ مشکل کشائے، اللہ مشکل کشائے، تے دنیا جو مشکل کشائی دے کنے دعوے دار نے، اللہ حاجت روائے، حاجت روائی دے کنے دعوے دار نے، اللہ داتا ہے، کتنے دنیا دی اندر جھوٹے داتے لوگاں بنا لائے، اللہ بگڑی بنان والا ہے، کنے دعوے دار نے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں خاتم الانبیاء ہاں، میں خاتم النبیین ہاں، لیکن سن لو انہو سیکون فی امتی سلاسون کذابون کلہم یزعم انہو نبی اللہ، 30 جھوٹے دجال آنے کلہم یزعم، سارے اندہ بے
کہا خیال ہونا ہے سارے گمان کرنا ہے کہ نبیاں پہلے نے بھی کہنا نبیاں جڑا 3 نمبر تے آنا ہے او دا بھی خیال ہونا میں نبیاں آقا فرماندے نے دجال نے ایک کذاب نے وَإِنَّمَا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی آبادی اور لوگوں نبی آنے نے تی آنے نے لیکن جھوٹے ہونے نے خود ساختہ نبی بناوٹی نبی اپنے خیال تے وہم دے مطابق نبی رب دا بھیجیا نبی میرے تو بعد کوئی نہیں رسول میرے تو بعد کوئی نہیں کیونکہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی او میرے بعد نبی نہیں میرے بعد نبی نہیں اگلی حدیث پاک تے غور کر کے تینوں سمجھ آ جائے آقا صحابہ دے مجمع دے اندر کیسا منظر مدینہ پاک مسجد نبی صحابہ دا اجتماع دعا کرو اللہ قیامت نو صاحب نصیب فرما دے اینجا کا خطبہ دے رہے ہیں اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا میرے نبی نے اپنا نبوت والا اے انگلاں بند کر لیاں اے 2 انگلاں باہر لیں فرمایا انا وساتی کہا تیر او میرے صحابہ نبی آندے گئے رسول آندے گئے قیامت دیاں گلاں کر دے گئے قیامت دا تذکرہ کر دے گئے آخرت دے تذکرے کر دے گئے میں آخری نبی آخری گل سنا دے ماں انا وساتی کہا تیر اے 2 انگلاں تک لبو جویں اے 2 انگلاں نے اے میرا تے قیامت دا تعلق ہے علماء بیان کر دینے کہ جناب سارا وقت گزر گیا اینی کو جگہ جی میں باقی ہے قیامت تک اینا کو وقت ہے جیڑی گل میں سمجھیا میں تینوں سمجھانا چاہنا علماء کہیں دینے اینا کو ٹائم باقی ہے میں کیا میرا ایمان کہیں دے آقا فرمان دینے انا وساتی کہا تینے او صحابہ اینا 2 انگلیاں نو تک لو اے شہادت والی انگلی اے درمیانی انگلی اینا تے غور کر لو اللہ دے نبی گل کیے اپنی گل کر رہے ہو قیامت دی گل کر رہے ہو انگلیاں دا اشارہ فرما رہے ہو انا وساتی کہا تین فرمایا جی میں اے 2 انگلاں نے اینا 2 انگلاں دے درمیان تیجی انگل کوئی نہیں اے 2 انگلاں نے اینا 2 انگلیاں دے درمیان اور انگلی کوئی نہیں اسی طرح میں اور قیامت ان جہاں جنہیں اس دے درمیان تیسری انگلی کوئی نہیں ہے میرے اور قیامت دے درمیان تو جان نبی کوئی نہیں ہے فرمایا نبی کوئی نہیں رسول کوئی نہیں میں آخری نبی ہاں جو ہو فرعون میں انہیں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہو فرعون میں انہیں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہو دجال میں انہیں انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے میرے لفظاں تے غور کر جمعے دا خلاصہ عرض کرن لگا جے توجہ ہوئے جڑے دوست باہروں دیر نال آئے نے ذرا غور کر جمعے دا عنوان اور خلاصہ کیا ہے میرا ایمان کیا ہے جو ہو فرعون میں انہیں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہوں دجال میں انہیں انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے مجھے زنجیر پہنا دو مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو مگر میں رہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے اللہ زندہ اسلام تے رکھے خاتمہ ایمان تے فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین